اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انسان درود و سلام کہیں سے بھی بھیجے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود و سلام پہنچتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی قبر تک جائے یا مدینے کا سفر کرے اور جا کر کے وہاں صلاۃ و سلام پڑھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بات آ کر کے یہاں رکی تھی کہ ہماری اور آپ کے درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتے ہیں، تو اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ رب العالمین کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں۔ سیاحین مانے زمین پہ گھومتے ہیں اللہ رب العالمین کے کچھ خاص فرشتے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یبلغونی من امتی السلام، امت کے افراد جہاں کہیں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جا کر کے وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ فرشتے، ان کا کام کیا ہے؟ یہ زمین پہ گھومتے ہیں، ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے ہیں، زمین پہ پھیلے ہوئے رہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے امتی کا سلام لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی کثرت کے اوپر بھی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کتنے کثرت سے فرشتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ لے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، ہے نا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو قریب ہے قبر کے، اس کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث عام ہے اور یہ پوری امت کو شامل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا بچہ ہو یا غلام ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ درود یا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے سلام کو لے جا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی، تم میں کا کوئی آدمی اگر میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علی روحی، مگر اللہ رب العالمین میرے روح کو واپس کر دیتا ہے، میرے روح کو واپس کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور کہا حتی رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے لیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اور علامہ
ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ ہیں، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یعنی اللہ آپ کا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، بلکہ صرف پہنچتا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ اس حدیث کے اندر ثابت ہے۔ اب اس کے پیچھے ہم کو پڑھنا نہیں ہے کہ کس طرح سے ایسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ دیکھیے بھائی، ہمارے اور آپ کی عقل کی ایک حد ہے، وہاں پہ جا کر کے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جس کی عقل کی کوئی حد نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لامحدود عقل کی ساری باتیں ہم محدود عقل والوں کو سمجھ میں آ جائے۔ کچھ باتوں کا تعلق ایمانیات سے بھی ہوتا ہے، ورنہ اگر ہر چیز کو آدمی اپنے عقل کے اوپر لے کر کے تولے گا تو گمراہ ہوگا۔ جیسا اب آپ سوچئے، غور کیجئے کہ آج کل کے اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے کوئی بات سمجھنا، یعنی معراج کا واقعہ اگر اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو تعجب کم ہے، معراج کے واقعے سے کم تعجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آدمی گھنٹوں کی دوری کو سیکنڈوں میں طے کر رہا ہے، آرام سے جہاں چاہ رہا ہے وہاں آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں آپ تصور کیجئے جہاں ایک مسافت 1000 کلومیٹر کی مان لیجئے 15 دنوں کے اندر لوگ طے کرتے تھے، یا 400 کلومیٹر کی مسافت 15 دنوں کے اندر طے کرتے تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے بستر سے رات کو اٹھا، مسجد اقصیٰ گیا جہاں جانے کے لیے 3 مہینہ لگتا تھا، وہاں گیا، وہاں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی، پھر وہاں سے معراج پہ گیا، اور اس طرح سے انبیاء سے وہاں ملاقات کی، پھر اور نماز 50 وقت کی فرض ہوئی، پھر اترتا رہا، کم کرواتا رہا، اترتا رہا، کم کرواتا رہا، پھر مکہ پہنچ بھی گیا، بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی گھل کی ہل رہی ہے، اور صبح میں نے لوگوں کے درمیان کیا۔ تو بتائیے اس وقت کیسے ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس چیز کی تصدیق کی، اور آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے عقل کی حد ہے، ہم ہر چیز کو اس کے اوپر تولنا ہم کو اور آپ کو نہیں چاہیے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے بھی بیان کیا۔ جی غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ کیوں شعور نہیں ہے جی؟ کیوں شعور نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مرنے کے بعد شعور کیسے؟ کیونکہ وہ برزخی زندگی کا تعلق ہے اس کا۔ برزخی انسان کے علم کا جو بنیاد ہے، علم کی انسان کی، وہ تجربے کے اوپر بیسڈ ہے، تجربے کے اوپر۔ لیکن مرنے کے بعد کا کسی کو تجربہ ہے؟ بولیے۔ نہیں۔ زندگی کا تجربہ ہے، مرنے کے بعد کا تجربہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہوگا اس کا۔ ہم اگر چاہیں بھی، یعنی کوئی آدمی کسی برے سے برے آدمی کے قبر کو کھود کر کے دیکھے تو وہاں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی فرشتہ لاٹھی لے کر کے اس کو مار رہا ہے، اور بہت متقی اور پرہیزگار آدمی کے قبر کو بھی کھول کر کے اگر دیکھیے گا تو آپ کو نہیں دکھے گا کہ وہ وہاں عیش و عشرت کے بستر کے اوپر سویا ہوا ہے، نعمتیں اس کو حاصل ہیں۔ لیکن عذاب قبر ہے، نعیم قبر ہے، اس کے اوپر ہم کو اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی آدمی جہاں کہیں سے
درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتے لے جا کر پہنچاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کس طرح سے دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، آپ کی روح کیسے لوٹائی جاتی ہے، اللہ کو معلوم، اللہ رب العالمین کو معلوم۔ سمجھ گئے؟ جی وہ زندگی جو ہماری زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے، ویسی زندگی کی طرح ان کی زندگی نہیں ہے، ویسی زندگی کی طرح ان کی زندگی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی۔ جی اور حدیث کا ایک لفظ دیکھیے، کہا کہ وصلو علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصلو علیہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وصلو علیہ۔ یہ نہیں کہا وصلو علیہ وسلموا کہ میرے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو، یہ نہیں کہا، صرف کہا وصلو علیہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ علیہ یا صلی اللہ علیہ، بس اتنا کہے تو بھی کافی ہے یا اور درست ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے وعلیہ السلام، یعنی نبی علیہ السلام، یہ کہے تو بھی درست ہے نا۔ ان لوگوں کی بات درست اور صحیح نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف مجرد درود یا مجرد سلام، اکیلے درود یا اکیلے سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھنا یہ مکروہ ہے، ان کی بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ چلیں، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل: ایک، سورہ برات توبہ کی آخری دو آیتوں کی تفسیر و توضیح ہے۔ وہی سورہ برات کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کی توضیح اور تفسیر اس کی آپ پڑھ چکے ہیں۔ چلیے، دو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو حدود شرک سے بہت دور رہنے کی ہدایت اور حکم ہے۔ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ امت شرک کے قریب بھی مت پٹکے، شرک کے قریب بھی ہرگز شرک کے قریب مت جائے، ہے نا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے باڑ کو بہت مضبوط بنایا، اس کی دیواریں، اس کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد بہت مضبوط بنائی تاکہ امت کے افراد توحید کے سراؤنڈنگ کے اندر رہیں اور وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے بہت حریص تھے۔ چلیے، تین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یعنی اپنی امت پر نہایت شفیق و مہربان اور ہماری رشد و ہدایت پر انتہائی حریص تھے۔ بالکل، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے جی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ اور سب سے اتباع کی قسموں میں سب سے معزز اور محترم قسم یہ ہے کہ ہم توحید کے اوپر قائم رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت دینے میں لگا دی۔ تو ہمارا اور آپ کا دینی فریضہ ہے کہ ہم توحید کے اوپر قائم رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اس لیے کہ اس شخص نے اتباع ہی نہیں کی جس نے توحید کو ضائع کر دیا، ہے نا۔ اور جو شرک کے اندر داخل ہو گیا، اب وہ کیسا اتباع؟ تو سب سے بڑی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے محترم یا معزز اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ہم توحید کے اوپر قائم رہیں، اپنی پوری زندگی کو توحید باری تعالیٰ کے اوپر قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے ہمیشہ۔ جی، چار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت شرعی حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو یہ انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے ہے۔
بالکل مخصوص صورت میں، یعنی مخصوص صورت میں کیا؟ بار بار قبر پہ جانا منع فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا کہا، اور زیارت کسی بھی قبر کی زیارت یہ افضل اعمال میں سے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے نا. کیا کہ ما ان زیارتہ من افضل الاعمال، ترجمہ کیا کیا ہے مصنف نے بتائی، انہوں نے آپ کے پاس جو کتاب ہے؟ مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمائے، حالانکہ آپ سے کی قبر کی زیارت شرعی حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نا، یہ قابل مواخذہ ہے. کسی کی بھی قبر، کسی کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرنا کوئی خاص فضیلت اس کے سلسلے میں وارد نہیں ہوئی ہے. ہم کو جانا ہے اعتبار کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی قبر میں جا سکتے ہیں. سمجھ ماری بات؟ کوئی خصوصی فضیلت اس قبر کو حاصل نہیں ہے، بس مشروع ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے. اور یہ قبر کی زیارت ان اعمال میں سے ہے جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے. آپ نے بقیع قبرستان میں قبروں کی زیارت کی، اور وہاں کے مردوں کے اوپر، اہل قبر والوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھا، یعنی السلام علیکہ، کیا ہے؟ السلام علیکہ دار قوم مؤمنین، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور دوسری روایت جو ہے وہ صحیح ہے. بہرحال تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کے قبرستان میں جا کر کے وہاں کے قبر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ان کے لیے دعا کی، اور ان کے قبروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی موجود تھے، ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ زیارت قبر یہ افضل اعمال ہے. باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کو خاص کرنے سے، کسی دن کو خاص کرنے سے اور بار بار وہاں جانے سے منع فرمایا، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز غلو کی دعوت دیتی ہے، اور غلو جو ہے وہ انسان کو دھیرے دھیرے کر کے شرک کی طرف لے جاتا ہے. والعیاذ باللہ. ہم اپنے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں شرک سے. چلیں. 5. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زیارت قبر کے لیے جانے سے منع فرمایا. بالکل. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبروں کی زیارت سے منع فرمایا. یعنی غور کیجئے، شیخ رحمہ اللہ یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے یہی سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمائی ہے میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، اس سے کیا مراد ہے کہ کثرت سے زیارت نہ کرنا، مطلق زیارت کرنا. کبھی اگر آدمی چلا گیا تو یہ بات مذموم نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے نا. اور اگر کوئی آدمی اہل مدینہ میں سے ہے تو جیسے آپ کے سامنے مسائل آ چکے ہیں، وہ کبھی کبھار اگر جائے تو کر لے، تاکہ وہاں جا کر کے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کر سکے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کثرت نہیں ہونا چاہیے. ہر نماز کو خاص کر لیا، فجر میں جائیں گے، عشاء میں جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، ہر ہفتہ جائیں گے، جمعہ کے دن جائیں گے، ہے نا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیے. 6. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز گھر میں بجا لانے کی ترغیب دی ہے. بالکل. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا اے صلوا فیہا، یعنی وہاں نماز پڑھا کرو. اور اسی طریقے سے بعض روایت کے اندر تصریح فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلاوت قرآن مجید کیا کرو، اور اسی طرح سے نفلی نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر ادا کیا کرو. چلیے. 7. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ بات مسلم اور معروف تھی کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. بالکل. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات پتہ تھی کہ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ کر رہ گئے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھر کو قبر مت بناؤ. یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ان کو اس بات کا علم پہلے سے تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ مقابر کے اندر، قبرستان کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ علم پہلے سے تھا. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا،
اپنے گھروں کو تم قبر مت بناؤ. اور دوسری روایت میں کہا وَصَلُّوا فِيهَا، اس میں نماز پڑھا کرو. اور ایک جگہ کہا تلاوت قرآن مجید کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. یہ باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے. چلیے 7-8 صلاۃ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ آدمی کا درود و سلام مجھے پہنچ جاتا ہے. اگرچہ آدمی دور ہی کیوں نہ ہو تو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ آدمی قریب ہونے کی کوشش کرے اور قبر کے سامنے جا کر کے ہی پڑھے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اب کوئی آدمی کو آپ منع کیجئے، کہیے کہ بھائی کیوں جاتے ہو بار بار قبر کے پاس، نہ جایا کرو، تو کہے گا بھائی ہم صلاۃ و سلام کے لیے جا رہے ہیں، تم اس کے لیے کیوں روک رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا درود پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تم کیوں روک رہے ہو؟ تو کہیے یہیں سے بیٹھ کر کے آپ پڑھ دیجئے. آپ کا درود پہنچانے کے لیے، آپ کا سلام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ لے جا کر کے آپ کو پہنچا دیں گے. آپ وہاں تک پہنچ پائیے گا کہ نہیں پہنچ پائیے گا اس میں شبہ ہے، لیکن فرشتے اپنا کام ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس کام کے اوپر لگا دیا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں، اس کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہندوستان سے کوئی آدمی سفر کر کے جا رہا ہے مدینہ منورہ مکہ المکرمہ، پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ہوائی جہاز میں جا رہا ہے سفر کر کے، وہاں تک پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا؟ اس میں ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے. لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے درود پڑھیے، وہ آپ کا پہنچ جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ جی سر. جی الحمدللہ. چلیں 9 اس میں یہ بھی بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ہیں اور امت کے اعمال میں سے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں. بالکل. ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، اس کے اوپر دلیل ہے، اور دلیل آپ کے سامنے بتا دیا گیا کہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو امت کے افراد درود و سلام پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. یعنی دیکھیے جی، اس سے آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیے. ہماری نمازیں یا ہمارا زکوٰۃ یا ہمارے روزے یا ہماری صدقہ و خیرات یہ نہیں پہنچتی ہے، یعنی یہ اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی جاتی ہے، لیکن ہمارے درود کو یا ہمارے سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچایا جاتا ہے. سمجھ ہماری بات؟ اور سب سے ہلکا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو، اور یہ اجر زیادہ ہے، کام بہت ہلکا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. خاص کر کے جب سے یہ موبائل وغیرہ آیا تو لوگ اس میں اس قدر مصروف ہوئے کہ اب الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ. چلیں، تو آدمی قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا محتاج ہوگا، تو ان جیسی نیکیوں کو چاہیے کہ ان جیسی نیکیوں سے آدمی اپنے دامن مراد کو بھر لے، اپنی جھولی کو بھر لے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کو اس بات کے لیے پچھتانا نہ پڑے کہ ہم کو موقع بہت ملا تھا لیکن ہم نے عمل نہیں کیا. چلیں باب نمبر 23 امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہونا. یہ باب بہت اہم ہے جی، یہ باب بہت اہم باب ہے نا. کیسے اہم باب ہے اس کو دیکھیے. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، باب ما جاء ان بعد هذه الامه يعبد الاوثان. اس بات کا بیان کہ اس امت کے بعض لوگ بتوں کی پرستش کریں گے، شرک کے اندر مبتلا ہوں گے. اب قبر کے تعلق سے ابواب بیان کیا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد یہاں پر یہ باب قائم کیا ہے نا. اور اس کتاب کے پڑھنے والے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، کبھی یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ
امت کے لیے کتنے خیر خواہ تھے. آپ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے اپنی کتاب کی ترتیب دی ہے اور کیسے انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کہی ہے. کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں کوئی بات خود سے، وہ مسائل کے علاوہ جتنی باتیں قرآن اور حدیث دلیل آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے کتاب التوحید کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم اور کتنی عظیم کتاب ہے یہ کتاب جس کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تک پہنچنے والے سارے دروازے کو بند کروا دیا. اس کے بعد یہ باب قائم کیا باب ما جاء ان بعد هذه الامہ یعبد الاوثان، اس بات کا بیان کہ اس امت کے بعض لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، بتوں کی پرستش کریں گے. اس میں وجہ کیا ہے، سیٹنگ کی کے اندر کنیکشن کیا ہے وہ دیکھیے. جب ہم لوگ پڑھ چکے کہ شرک کیسے واقع ہوتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کس طرح سے شرک کے اندر مبتلا ہوئے، اور جب یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کے اعمال یہ سب کے سب شرک ہیں، ہے نا، اور اس کا سب سے بڑا سبب، شرک تک جانے کا سب سے بڑا سبب بزرگوں کے تعلق سے غلو کرنا، قبروں کے تعلق سے غلو کرنا ہے. تو اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی صاحب یہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ سب گزشتہ امت کی باتیں ہیں، اس امت کی نہیں. یہ امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی. کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ بولیے. اور لوگ کہتے ہیں، جی آج بھی کہتے ہیں، افرأیتم اللات والعزیٰ پڑھیے، کہا لات اور عزیٰ مشرکین مکہ کے بت تھے، ان کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا وہ اس کے لوگ تھے، اس امت کے لوگ شرک کے اوپر نہیں جمع ہو سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. غور کیجیے آپ. تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ امت محمدیہ میں شرک واقع نہیں ہوگی. تو اس شبہ کو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے دور کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا شبہ ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ شرک کے ڈرانے والے جو احادیث ہیں اور شرک سے ڈرانے والے جو نصوص ہیں ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب جو آپ پڑھ رہے ہیں نا مولانا، اور آپ جو بتا رہے ہیں نا، یہ سب گزشتہ امت کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسا نہیں کر سکتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی ہے. آپ ان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ سب گزشتہ امتوں کے بارے میں کہا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور اس کو آڑ بنا کر کے شیطان ان کو شرک کے اندر ڈلواتا ہے. قبروں کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، قبروں سے مدد طلب کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، اعمال، عبادت کے افعال جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیے جانے چاہیے تھے وہ قبر والوں کے لیے یہ لوگ خاص کرتے ہیں. اور کہتے ہیں اس کے باوجود شرک کر رہا ہے وہ خود، اور کہتا ہے کہ شرک امت محمد میں واقع نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ شبہ جو ہے ایک دبیز پردہ، موٹا پردہ تھا جو لوگوں کے عقل کے اوپر پڑا ہوا تھا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پردے کو ہٹایا لوگوں کے یہ سے کتاب التوحید کے اندر، اور اس باب کو قائم کیا تاکہ یہ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کے اندر شرک واقع ہوگا، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ امت کی خیر خواہی چاہ رہے تھے آپ. اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس کے اوپر دلائل بھی قائم کیے ہیں. کچھ دلائل ایسے ہیں اس کو شیخ نے ذکر نہیں کیا ہے جو واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ اس امت کے اندر شرک ہوگا. اور ان میں سے جی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے
متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، قبیلہ دوس عرب کا ایک قبیلہ ہے جی، جو حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، یہی قبیلہ دوس کی طرف نسبت ہے۔ اپنے قبیلے کے بارے میں روایت بیان کر رہے ہیں، دیکھیے صحابہ کرام کی دیانتداری دیکھیے کیسی ہے۔ کوئی آدمی ہوتا تو کہتا ہمارے خاندان کے بارے میں اس حدیث کو چھپا لے جاؤ، لیکن نہیں چھپایا آپ نے، حدیث واضح کر دی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کے عورتوں کی کمر ذی الخلصہ نامی بت کے سامنے نہ رکھنے لگے۔ وہ لوگ ذی الخلصہ نامی بت کے سامنے جب تک ڈانس نہ کرنے لگے، اس کی عبادت نہ کرنے لگے، وہاں پہ بھیڑ نہ لگانے لگے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کی احادیث ہے۔ وقت چونکہ مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ ذی الخلصہ جو ہے جی، یہ دوس قبیلہ دوس کا بت تھا، جس کی وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، مسجد کے اندر کیا بول رہے ہیں؟ آواز نہیں ہے صاف آپ کی۔ کہاں تک صحیح ہے؟ مسجد کے اندر جنازہ کا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھ جی سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچوں کی نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی ہے، اور عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اور کوئی سوال؟ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تراویح کتنے رکعت ہے؟ بعد میں انشاءاللہ۔ شیخ، درود اور سلام میں کیا فرق ہے؟ وہی تو کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ہے۔ اور نماز میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ صلی اللہ علیہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جی جی ایک صلوات بھی ہے نا جو مقام محمود کے فائز کے لیے کی جاتی ہے، جے اذان کی بات کی دعا، وہ اس میں کیا فرق؟ تو اس کی دعا ہے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة جی والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذی وعدته، یہ تو دعائے وسیلہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کا سوال کیا جاتا ہے، اور وسیلہ مقام محمود ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے آپ کی امت کے افراد کی۔ یہ درود میں ہے کیا؟ نہیں، یہ درود میں نہیں ہے، یہ درود میں نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ 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 اللہ